السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ آج آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتی ہوں۔ ہم لوگ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ دیکھو چھوٹی سی نیکی کے بخش دیتا ہے نا، چھوٹی سی نیکی پہ۔ کہتے ہیں شہر بابل میں ایک خوبصورت بدکار عورت رہتی تھی۔ وہ ایسی حسین و جمیل تھی کہ دوسرے شہروں سے بھی لوگ اس کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک دن موت کا فرشتہ آیا اور اس کی روح قبض کر لی۔ اب لوگوں نے اس کی میت کو لیا اور اس کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیا۔ رشتہ داروں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو نہیں دفنائیں گے، کیونکہ یہ تو ہمارے سارے خاندان کے لیے بدنامی کا باعث بنی۔ اس لیے بدکار عورت کے رشتہ داروں نے اس کی لاش کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف حاصل تھا کہ آپ اللہ پاک سے کلام کرنے کوہ طور پر جایا کرتے تھے۔ اس بار جب آپ کوہ طور پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے دوست، ہم سب باتیں بعد میں کریں گے، پہلے جو فلاں جگہ کوڑے کے ڈھیر میں ایک خاتون کی لاش پڑی ہے، اس خاتون کی لاش کو غسل دے کر خوشبو لگاؤ اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ دفنا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے کوہ طور سے شہر بابل آئے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کافی دیر اس لاش کو تلاش کرتے رہے۔ آخر ایک کوڑے کے ڈھیر میں وہ لاش مل لی گئی۔ 4 کتے اس لاش کی حفاظت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی بے مردار پرندہ اس لاش کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لاش کے پاس گئے تو کتے وہاں سے غائب ہو گئے، وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کے گھر والوں کے پاس گئے۔ آپ علیہ السلام نے اس کے گھر والوں کو کہا کہ کوڑے میں تمہاری فلاں لڑکی کی لاش پڑی ہوئی ہے، آپ گھر والے میرے ساتھ مل کر اس عورت کو غسل دے کر دفنانے میں میری مدد کرو۔ اس عورت کے گھر والوں نے کہا، ہم آپ کے اس کام میں مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ عورت بدکار تھی، زناکار تھی، اپنے ماں باپ کی نافرمان تھی، اس لیے ہم کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ اس کے گھر والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ اس علاقے میں سے کسی نے نہ دیا۔ شہر والوں کی صورتحال دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے پاس گئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس لاش کو غسل دے کر دفنا دو۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بھائی کے ساتھ اس کنیز کی لاش کو اٹھا کر گھر لے آئے۔ جب اس میت کو غسل دینے کی باری آئی تو کسی نے بھی اس کو غسل دینے کی حامی نہ بھری۔ آخرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر کی عورتوں کو لے کر آئے، جنہوں نے اس بدکار عورت کو غسل دیا۔ اس کو قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ میت کو دفن کر کے جب آپ علیہ السلام اور آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام وہاں سے واپس آ رہے تھے تو شہر کے لوگ آپ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ کیا ماجرا ہے کہ تم اس بدکار عورت کے ساتھ اتنی بھلائی کر رہے ہو؟ یہ کنیز تو بہت ہی بدکار تھی، تم نے اس کو غسل دے کر اتنی محبت سے کیوں دفنایا؟ ان لوگوں کی باتیں سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، آپ خاموش رہے۔ اس پر ان لوگوں نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، اگر آپ ہم کو اس راز کے بارے میں نہیں بتاؤ گے تو ہم آپ کے رب کا جو کلمہ پڑھا ہے ہم واپس کر دیں گے، کیونکہ انہوں نے تو غسل دینے سے بھی انکار کیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی گھر کی عورتوں کو بلا کے اس عورت کو غسل دیا تھا نا، تو اسی لیے انہوں نے پوچھا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خود نہیں پتہ، مجھے تو خدا کا حکم ہوا تھا، میں اللہ کے حکم کے مطابق اس عورت کو دفنایا ہے۔ میں جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر جاؤں گا تو میں آپ کو خدا تعالیٰ سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کو لوگوں نے جانے دیا۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ، لوگ اس عورت کے بارے میں مجھ سے طرح طرح کے سوال کر رہے ہیں، لوگوں کے سوالات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے میں نے اس عورت کو اتنی عزت سے کیوں دفنایا؟ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، اے موسیٰ، لوگوں کی بات سچ ہے، یہ عورت واقعی بدکار تھی، زناکار تھی، اس سے ساری زندگی بدکاری کی ہے۔ ایک دن اس کا گزر ایسی جگہ سے ہوا، اس کی نظر ایک کتے پر پڑی، وہ کتا پیاس کی شدت سے مر رہا تھا۔ اس عورت نے اپنے سر سے دوپٹہ اتارا، اس کو کنویں میں ڈال کر جب وہ کپڑا گیلا ہو گیا پھر اس نے اس گیلے کپڑے کو کتے کے منہ پر نچوڑ دیا، جس کی وجہ سے اس کتے کی پیاس بجھ گئی۔ مجھے اس عورت کی نیکی بہت ہی پسند آئی، میں نے اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔
ملک الموت کو حکم دیا جاؤ فلاں عورت کی روح کو قبض کر لو تاکہ وہ مزید گناہ نہ کر سکے۔ تو دیکھو چھوٹی سی نیکی نے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس پہ اس کو بخش دیا عورت کو، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی مایوس نہ ہو۔